السلام علیکم دوستوں، آج جو میں آپ کی خدمت میں کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے کاش تم واپس آ سکتے۔ میں نے تو کبھی تم سے ملنے کی خواہش بھی نہیں کی، میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ مجھے بس یہ آس تھی کہ کبھی کبھار ہی صحیح تمہاری صورت دکھائی دے جائے گی۔ تمہاری بے وفائی کے باوجود 18 سال گزرنے کے بعد بھی تمہاری محبت میرے دل سے کم نہیں ہوئی، اور نہ جانے کیوں مجھے یہ یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے، کیونکہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتے ہی روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ تمہاری ایک نظر سے میں تمہارے دل کا حال جان لیتی تھی، اور جب ہم جدا ہوتے تو تمہارے دل کی اداسی مجھے دنوں تک بے قرار رکھتی تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ میرے بغیر مر جاؤ گے، پھر کیوں تم نے راستہ بدلا؟ میری انا نے اجازت ہی نہیں دی کہ تم سے سوال کروں، ورنہ بیبی تمہارا گربان پکڑ سکتی تھی۔ تم مجھ سے سامنا کرنے سے ڈرنے لگے، مگر لوگوں سے میرا حال ضرور پوچھتے رہے۔ کبھی مجھ سے تو پوچھا ہوتا کہ تمہاری بے وفائی کے بعد کیسے زندہ ہوں؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری سانسیں میرے دم سے چلتی ہیں، تو اب تم کیسے جی رہے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے اپنی کرچی کرچی دل کو ہزاروں پردوں میں چھپا لیا۔ ایک ہنستی مسکراتی خوش باش لڑکی کا کردار نبھایا، ایک اچھی بیٹی، اچھی بہن، پھر ایک اچھی بہو، بیوی اور ماں بھی بن گئی۔ مگر میرا دل آج بھی تمہاری محبت کی چراغ سے روشن ہے، اور اس کی لہو آج تک مدھم نہیں ہوئی۔ سارا دن تھک ہار کر جب میں بستر پہ لیٹتی ہوں تو تمہاری یادیں میرے آس پاس چراغا کرتی ہیں، اور میں ان یادوں میں کھو جاتی ہوں، جیسے کہ آج۔ السلام علیکم۔ روحیہ اپنی امی کے ساتھ بہن کے گھر آئی تھی تو سب کو مشترکہ سلام کیا۔ چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ تائی امی رو پڑیں، بچہ آ گیا تھا۔ بھانجا بھانجیاں خوشی سے چلا اٹھیں اور دوڑ کے نانی اور خالہ سے لپٹ گئیں۔ سب بڑے کمرے میں جمع تھے، خوشی کی فضا تھی، کیونکہ نانیاں خالائیں شبنم باجی کے گھر بہت کم آتی تھی۔ گھر کافی دور جو تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ بھی خالہ روحیہ کی امی سے سلام دعا کر کے بیٹھ گیا۔ وہ کن اکھیوں سے مسلسل روحیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ بظاہر بھانجا بھانجیوں سے باتوں میں مصروف روحیہ کا دھیان بھی در حقیقت شاہ کی طرف ہی تھا۔ دونوں محبت کی ڈور میں بندھے ہوئے تھے اور جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ شاہ کی محبت بھری نظروں سے روحیہ کی نظریں شرم سے جھکنے لگیں۔ اس کے چہرے پہ ایک شریر مسکراہٹ تھی۔ چلو روحیہ، کچن میں چلتے ہیں، روحیہ کی ہم عمر بھانجی منزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا۔ روحیہ چائے بنا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے سب کو پسند ہے۔ روحیہ چائے کپ پانی چولہے پر رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے منزہ سے باتیں کرنے لگی۔ روحیہ کے ماموں کے بچوں کی شادی تھی، اور وہ اپنے اور اپنی بہن کے کپڑے کڑھائی کے لیے لائی تھی، کیونکہ اس کی بھانجیاں منزہ، نزہت اور شاکرہ کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ وہ سب آپس میں کپڑوں کے ڈیزائن اور شادی کی تیاریوں پہ بات کر رہی تھیں کہ اتنے میں شبنم نے منزہ کو آواز دے کے پانی لانے کو کہا۔ منزہ ابھی پانی لانے ہی والی تھی کہ شاہ کچن میں آ گیا۔ روحیہ شاہ کو دیکھ کر گھبرا گئی، جلدی سے اسے پانی دیا، لیکن اسی دوران دودھ ابل گیا تو اسے دیکھنے مڑ گئی۔ دودھ کی طرف دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چولہے سے ٹکرا گیا اور ایک دم سیل کی آواز کے ساتھ وہ کرا اٹھی۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں نا یہاں سے، سب کیا سوچیں گے؟ روحیہ نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا۔ ارے سب سمجھدار ہیں، یہی سوچیں گے کہ اپنی منگیتر سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس آپ جائیں۔ روحیہ اب کی بار قدر سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، چلو چہرے کے زاویے تو درست کر لو۔ شاہ ہنستے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ شاہ کے جانے کے بعد روحیہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالا، چائے نکالی اور منزہ کو آواز دی، چائے لے آؤ۔ تو منزہ کچن میں آتے ہی بولی، میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے ہیں۔ کیوں، کیا شاہ چاچو آئے تھے؟ منزہ نے شرارت سے پوچھا۔ ایک تھپڑ لگے گا نا، سارے دانت باہر آ جائیں گے، روحیہ نے مصنوعی غصے سے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ اچھا رکنا، اب نانی کے پاس جا کے نہ بیٹھ جانا، چل برابر والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں وہیں ٹھیک ہوں، روحیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ چلیں تائی، روحیہ آئی ہے ہمیں اپنے کپڑے دکھانے اور آپ سے باتیں بھی کرنے، دوسری بھانجیاں بھی بولیں۔ روحیہ بادل نخواستہ کمرے میں آئی تو دیکھا شاہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹنے لگی تو شاہ نے آواز دے دی، بیٹھ جاؤ روحیہ، میں چائے پی کے باہر جا رہا ہوں، یعنی بچوں کے ساتھ باتیں کرنے۔ شاہ کی مسکراتی محبت لٹاتی نظریں مسلسل روحیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ روحیہ اس کی نظروں سے زردی ہو رہی تھی، شرم سے چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں بلاؤ گی اپنی شادی پر؟ شاہ نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے شادیاں انجوائے کرنی ہوتی ہیں، اور آپ تو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں تو کیا، شاہ نے سوالیہ انداز میں کہا، آپ تو بس مجھے نروس کرتے رہتے ہیں۔ ارے یار، تم تو کسی زمانے میں رہ رہی ہو، یار وغیرہ مجھے مت کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو جان کہہ دیا کرو، شاہ نے شرارت سے کہا۔
آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، رویا چڑھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ غصہ تو تمہاری ناک پہ دھرا رہتا ہے، شامی نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، جیسے اس کی نظر کہہ رہی ہو جلدی آ جانا، ہم چلیں گے، میں باہر ہی ہوں۔ شامی نے اطمینان دلایا۔ رویا کو ایسے لگا جیسے کمرے کی ساری روشنیاں اس کے ساتھ ہی باہر چلی گئی ہیں۔ تم پاس ہوتے ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے، چلے جاتے ہو تو بے چینی۔ یا اللہ، میں کہاں کھو گئی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کیا ہو گیا مجھے؟ وہ بے اختیار دل میں بولی۔ ہم تم سے نظریں چرائیں تو گھبراہٹ، تم سامنے آؤ تو شرمندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں بندھی چوڑیوں نے ہلکی سی جھنکار دی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب تو صرف تمہاری یادیں ہی ہیں، یادیں ہی رہ گئی ہیں، رات کو آنکھیں بند کرتے ہوئے تو نم ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو تمہارا پیغام مل جاتا تھا، کہیں ایک جھلک دیکھ لیتی تھی، اب تو جیسے دل سن ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ دنیا بالکل خالی ہو گئی ہے، ساری رعنائیاں تم اپنے ساتھ لے گئے، تم تو ایسے چلے گئے جیسے وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے وابستہ لوگ کیسے رہیں گے۔ تمہاری زندگی کے آخری دنوں میں جب میں تم سے ملنے آئی تھی تو میری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر تم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، روتی ہو، میں جا رہا ہوں مگر تمہیں چھوڑ کے نہیں، تمہیں پہنچا کر جاؤں گا۔ تم نے یہ بات دی تھی اور میں نے تمہاری بات پہ اقرار کیا تھا۔ اب کوئی نہیں جو سچے دل سے میرا حال کا خیال رکھے۔ اللہ جب دکھ دیتا ہے تو صبر کی طاقت بھی دیتا ہے، مگر کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صبر کا نام لینا بھی بوجھ لگتا ہے۔ رات سب سے بڑا مرہم ہے، مگر کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرہم نہیں، زخم بن کے رہ جاتی ہیں۔ نومبر کیوں نہیں جاتا، کیوں میرے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں، کیوں میں تمہیں بھول نہیں پاتی؟ بظاہر میں خوش ہوں، متحرک ہوں، مگر اندر سے میرا دل ویران ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں اور ہم ڈھیر ساری باتیں کریں۔ کاش تم ایک بار آ سکو، میں وہ سب کچھ سنوں جو تم کہنا چاہتے ہو، اور وہ سب کچھ کہہ سکوں جو تم سننا چاہتے ہو۔ کاش ایک بار وقت پلٹ سکتا، اپنی انا کے ہاتھوں ہم ان لوگوں کو کھو دیتے ہیں جو ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ساری عمر نارسائی کی تڑپ میں جینے سے بہتر ہے کہ محبت میں تھوڑی سی شراکت ہی برداشت کر لی جائے، ورنہ زندگی میں صرف کاش ہی رہ جاتے ہیں۔